علی گڑھ انڈیا کا ایک شہر ہے. وہاں پر ایک بچی فاطمہ اپنے امی ابو دادا جان اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی. دادی اماں کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا. فاطمہ کے ابو علی گڑھ یونیورسٹی میں ٹیچر تھے, بہت ہی قابل استاد تھے, اور امی جان کو سلائی کڑھائی کا بہت شوق تھا. اتنی خوبصورت غراریں سی تھیں کہ لوگ حیران رہ جاتے. اور دادا جان ان کا وقت قائد اعظم کی پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ کی خبریں دیکھتے گزر جاتا. یوں ہی وقت گزر رہا تھا. علی گڑھ اور انڈیا کے باقی شہروں میں بسنے والے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو ایک علیحدہ ریاست ملے جہاں وہ سکون اور آزادی کے ساتھ اپنی ثقافت کو فروغ دے سکیں, اپنی روایات اور اقدار کو قائم کر سکیں, اور سب سے بڑی بات دین اسلام پر عمل کر سکیں. اس سلسلے میں قائد اعظم اور ان کی پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ انتھک محنتوں میں لگے ہوئے تھے. ہمارے بہت ہی پسندیدہ شاعر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے بھی اپنے قلم کے ذریعے ایک آزاد ریاست یعنی کہ پاکستان کے خیال کو جنم دیا. انہوں نے مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کو دیے جائیں. ہمارے لیڈرز کی یہ ساری کاوشیں سارا دن ٹیلی ویژن پر خبروں پر چلتی رہتی تھی. بچہ اب تو جان گیا تھا کہ ہمارا حق کیا ہے. ہر جگہ مسلمانوں کی آزاد ریاست پاکستان کا چرچا تھا. اسکول ہو یا یونیورسٹی, دفتر ہو یا دکان, ہر دوسرا شخص آپس میں ایک دوسرے سے اسی موضوع پر بات کرتا نظر آتا. فاطمہ چونکہ تھوڑی بڑی تھی اور اپنے بہن بھائیوں میں سمجھدار تھی, ایک دن اسکول سے لوٹی تو بھاگتی ہوئی امی جان کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ امی جان, پاکستان حاصل کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ امی جان اس وقت برتن دھو رہی تھی. ہاتھ پوچھ کر آ کر بیٹھ گئی. کہنے لگی, میری پیاری بیٹی فاطمہ, قائد اعظم اور ان کے ساتھی یہ ساری محنتیں اور جدوجہد تم لوگوں کے روشن مستقبل کے لیے کر رہے ہیں. ہم سب ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جہاں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہو. فاطمہ کہنے لگی, امی یہ اتنا مشکل لفظ اقلیتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے اقلیت؟ امی ہنس کے کہنے لگی, بیٹا اس کا مطلب ہے کسی بھی مذہب اور قوم کے لوگ جو تعداد میں کم ہوں اور اکثریت کے ساتھ انہیں یعنی اپنے مخالف مذہب اور قوم کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہو, جس وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت تعصب یعنی کہ کالے اور گورے, امیر اور غریب, ان سارے مسئلوں کو لے کے ریسزم رہتا ہو, حق تلافی, ظلم, خوف اور بربریت کا ماحول قائم رہتا ہو. اس تناؤ کو حل کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جن علاقوں میں زیادہ ہو وہ مکمل طور پر ان کو مل جائیں تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لا اینڈ آرڈرز اور پالیسیز کو قائم کر سکیں. اور قائد اعظم مسلم لیگ انڈیا کا یہی عزم ہے اور خدا ان کو اس عزم میں کامیاب فرمائے. فاطمہ جو کہ حیرانی سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی, اٹھ کر دادا جان کے پاس گئی اور کہنے لگی, دادا جان ہم پاکستان کب جا سکیں گے؟ مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق ہے. دادا جان مسکرائے کہنے لگے, وہ دن دور نہیں جس دن قرارداد پاکستان حکومت منظور کر لے. ہمارے قائد کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. فاطمہ کہنے لگی, دادا جان یہ قرارداد کیا ہوتا ہے؟ دادا جان کہنے لگے, بیٹا یہ ایک ایسا خط ہے, ایک ایسا لیٹر ہے جس میں مسلمانوں کی ضرورت کو بتایا جائے گا, پاکستان کو حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا اور مقصد بتایا جائے گا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے کیا ارادے ہیں. آج کے دن فاطمہ نے اپنے بہت سارے سوالات کے جوابات حاصل کرے. اس کا ذہن معلومات سے بھر چکا تھا. یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے وہ سو گئی. اگلے دن اس کی آنکھ لوگوں کی آوازوں سے کھلی. آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی, دیکھتی ہے دادا جان بھی خوب چہک رہے ہیں, دونوں بھائی بھی گھر میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور امی جان حلوہ بنا رہی ہیں. خوشی کا سا سما ہے, عید جیسا جشن ہے. فاطمہ حیرانی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ چھوٹے بھائی نے آ کر اسے گلے لگا لیا. آپی قرارداد پاکستان منظور ہو گئی. آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کو سن لیا گیا ہے. قائد اعظم کی محنتیں رنگ لے آئی ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. امی اپنے خوشی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی, خدا کا شکر ہے اللہ نے یہ دن دکھایا, صبر کا میٹھا پھل کھانے کا وقت آیا. اور دادا جان کہنے لگے, بے شک یہ سب اللہ کا کرم ہے. اب دعا کرو مسلمانوں کے لیے یہ ہجرت مبارک ہو. ہجرت کا یہ مقصد ہمیں حاصل ہو, ہماری نسلیں پروان کر سکیں, آپس میں محبت, ایثار, ہمدردی کے ساتھ رہ سکیں. رنگ و نسل کے تعصب سے پاک ملک ہو ہمارا. امیر اور غریب اقلیتوں کو اکثریت جیسی برابری حاصل ہو. بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت ہو. اور سب سے بڑی بات, نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو. تبھی قائد اعظم کی یہ ساری جدوجہد سفل ہوں گی, تبھی یہ ساری محنتیں ان کی رنگ لائیں گی. فاطمہ اور امی کے منہ سے نکلا, آمین.
دادا جان، ابو جان، امی جان، فاطمہ اور اس کے 2 بھائی اور ان جیسے نہ جانے کتنے خاندانوں نے اپنا گھر بار، محلہ، دوست، یادیں سب قربان کر کے پاکستان ہجرت کی ہوگی۔ اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے کتنے سہانے خواب ان کے ادھورے رہ گئے ہیں۔ آئیں مل کر ان ادھورے خوابوں کو پورا کریں، اپنے ملک کی تعمیر اور بقا اور اپنے شہریوں کی تربیت میں کردار ادا کریں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور اسٹوریز۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔